آیا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئیں گی جب تک 30 ایسے شخص نہ پیدا ہو جائے جو ہر کوئی جھوٹا ہوگا اور کہے گا میں نبی ہوں۔ اب دروازے نبوت تو بند ہو گیا، اور بند کیا تھا اللہ رب العزت نے، فرما دیا خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے۔ مگر ایک صاحب نے دروازے نبوت کو کھولا، ایک چھٹاک بھر کا رسالہ لکھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کتاب کے بارے میں اہل کٹیار سے زیادہ اور کون واقف ہوگا، اس لیے کہ یہی وہ کتاب تھی جس کی بنیاد پر چند سالوں پہلے آپ ہی کی کٹیار کی سرزمین ملک ہاٹ میں مناظرہ ہو چکا ہے۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، یہ ہے کتاب۔ کتنا وزن ہے؟ اگر تولے تو 50 گرام بھی نہیں ہے، مگر فتنہ آج تک سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ لکھنے والے دارالعلوم دیوبند کا ان کو بانی کہا جاتا ہے۔ میرے جملے پہ غور کریں گے، دارالعلوم دیوبند کے بانی نہیں ہے، کہا جاتا۔ دارالعلوم دیوبند کا بانی کوئی اور ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں قبضہ کرنے کی شروعات انہی سے ہوئی ہے۔ مدرسے پہ قبضہ کرو، مسجد پہ قبضہ کرو، لوگوں کے عقیدے پہ قبضہ کرو۔ بہرحال کتاب لکھی تحذیر الناس۔ ایک سوال کیا گیا تھا، چھوٹا سا سوال تھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اثر مروی ہے، اثر کہتے ہیں جس میں صحابی اپنا قول بیان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اثر مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جس طرح 7 زمین ہے، حضور ہر نبی ہر زمانے میں ہر زمین کے طبقے میں 7 نبی ہوئے، 7 آسمانوں میں 7 نبی۔ آدم زمین پر آئے تو یہ ایک آدم اوپر اور 6 طبقوں کے نیچے 6 آدم اور تھے۔ سارے محدثین نے متفقہ طور پر کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ اثر موضوع ہے، من گھڑت ہے، شاذ ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، حدیث رسول کے خلاف ہے۔ مگر پتہ نہیں مولانا قاسم نانوتوی جو اس کتاب کے لکھنے والے مصنف ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی کہا جاتے ہیں، انہیں کیا سوچی پتہ نہیں، اس اثر کو صحیح مانتے ہوئے انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، اور لکھنے کے بعد تحذیر الناس کے اندر ایک جملہ لکھ گیا۔ دارالکتاب دیوبند سے کتاب چھپی، دکھ رہی ہے آپ کو؟ یہ کتاب دکھ رہی ہے کہ مانیٹر پہ نہیں دکھ رہی؟ نہیں، یہاں نہیں، ادھر مانیٹر پہ۔ ہاں بھائی کتاب دکھاؤ۔ انہیں علماء دیوبند حجت الاسلام کہتے ہیں۔ کیا نام دیا؟ حجت الاسلام، یہ لقب ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، تحذیر الناس، دارالکتاب دیوبند یو پی سے کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 21 ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ کہتے اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کے زمانے میں، یعنی جب حضور موجود ہے تب حضوری کے زمانے میں، یا حضور کے بعد کوئی نبی فرض کیا جائے، یہ مانا جائے کہ نبی ہے یا ہو سکتا ہے، تو یہ ماننے کے باوجود بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہ آئے گا کہ قرآن نے جو کہا خاتم النبیین، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے نبی زمانے کے نبی ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ کہتے اس اعتبار سے نہیں ہے حضور خاتم النبیین کہ جیسے عوام سمجھتی ہیں کہ حضور آخری زمانے میں آئے اس لیے آخری نبی ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اس بنیاد پر آپ خاتم النبی نہیں مانے جاتے کہ آخری زمانے میں آئے، بلکہ یہ کہ رتبہ اور مقام آپ پر ختم ہے، یعنی آپ کے بعد نبی تو آ سکتا ہے لیکن آپ کے مقام کا نہیں ہوگا، آپ کے لیول کا نہیں ہوگا، آپ کے مرتبے کا نہیں ہوگا، آپ کے رتبے کا نہیں ہوگا، رتبے میں کم ہوگا۔ کہا جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ منکر ہیں۔ وہ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں؟ عبارت سن لیں، میں جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔
مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد توجہ رکھنا حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو مولانا قاسم فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ آپ دیکھیں اعتراض کتنا مضبوط ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد آلیہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ آپ طلب آؤ، کیا ہوئی؟ فرق پڑے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ مولانا قاسم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آنا ضروری ہے، مرزا نے کہا میں آ گیا ہوں، دروازہ انہوں نے کھولا، نکلا اسے مرزا ہے، تو یہ تو دیوبندیوں کا جرم ہے۔ اب دیکھو سوال بظاہر کتنا مضبوط ہے، میں آگے اس کو چلا لوں، یہ جواب اسی کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، بات ذرا آگے پھر چلاتے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ لو والا جواب سن لیں۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے تیسرا، وہ کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ یہ الفاظ جامی کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، وہاں عبارت اور ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں گا۔ یہ لو ہے۔ لو اہنتنی اکرمتک، اگر تو میری تذلیل کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تذلیل نہیں کرے گا تو بڑھ کے۔ یہ ہے لو کا استعمال۔ مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑے گا۔ تو یا نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا۔ یہ لو کا تمہیں ایک استعمال آتا ہے، مولانا ننوتوی کو 3 استعمال آتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا۔ اب میں جو ان نے بات کی اس پہ چلتا ہوں، ان نے لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ جو بات لکھی ہے وہ سمجھیں، ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل، اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی ہوں گے یا پرانے؟ اس لیے میں نیا نبی کہہ رہا ہوں۔ کبھی میں کہتا ہوں نبی پیدا نہیں ہوگا، کبھی میں کہتا ہوں نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا اور پیدائش کا مقصد ان سوالوں کے جوابات کو ختم کرنا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے، اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین۔ اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے، پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے ایک صف آخر ہے، صف اول افضل ہے صف آخر افضل ہے، تو خاتم النبیین حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں
کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو کیا ہے نا۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے، ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بال واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ سورج ہے۔ ہم کہیں گے سورج کی روشنی ذاتی ہے اور زمین کی روشنی عرضی ہے۔ اور ذاتی اور عرضی، ما بالذات اور ما بالعرض، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز ذاتی ہو یا ما بالذات ہو، وہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یہاں ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا ننوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ما بالذات ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے۔ چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتی کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے۔ آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے، لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس بات فرما رہے ہیں، انکار فرما رہے ہیں؟ اس بات فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہی پوری عبارت ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کو ترجمہ خود اندازہ ہو جائے گا۔ ان الخاتمیت جنس تحت نوعان احدهما خاتمیت زمانیہ وان یکون زمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان نبوت جمیع الانبیاء فیکون خاتما لنبوت بالزمان، والثانی خاتمیت ذاتیہ وان یکون نفس نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها وانتت علیہا نبوت جمیع الانبیاء فکما انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان کذالک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات فإن كل ما بالأرض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه ولما كان نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالأرض لأن نبوة